الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی، یہ صورت آپ کے لیے نئی نہیں ہے۔ جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہم اس صورت کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن چونکہ ایسی کتاب ہے جس کے لیے بار بار پڑھا جانا لازم قرار دے دیا گیا ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ سنت کے مطابق ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس وجہ سے ہر سال اس موضوع کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ پچھلی ملاقات میں نے ایک جملہ آپ سے شاید کہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ محمد ابن عبداللہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ابتدا کا مہینہ ہے۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے نبی قرار پا گئے تھے، لیکن انسانی دنیا میں اس کا اعلان اسی وقت ہوا کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ اب تمہارے پاس ایک پیغامبر اللہ کے کلام کو پیش کرنے والا آ چکا ہے، اور اس کا آغاز وہ اسی مہینے میں ہوا۔ اسی وجہ سے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنی شان ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ کب کس کو عظمت عطا کر دے۔ ہم نے یہ موضوع بھی کئی بار آپ سے ذکر کیا کہ وہ چاہے تو پتھروں میں سے کسی پتھر کو بابرکت بنا دے، اور حجر اسود کی صورت میں کروڑ انسانوں کو اس کا بوسہ لینے پر آمادہ کر دے، چاہے تو کسی مہینے کو مبارک بنا دے، چاہے تو کسی دن کو مبارک بنا دے، چاہے تو کسی ہستی کو مبارک بنا دے، چاہے تو کسی جگہ اور مقام کو مبارک بنا دے۔ وہ اپنی برکتیں اور اپنا اعزاز جسے عطا کرنا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو انہی اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے اس رات کو عطا کیا ہے جس رات میں اللہ نے اپنے کلام کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اسی نسبت سے مزید عزتوں کو اور برکتوں کو تلاش کر سکتے ہیں، انہیں محسوس کر سکتے ہیں اگر ذرا سا غور کریں۔ میں نے ذکر کیا کہ شب قدر اسی وجہ سے ہے کہ اس میں کلام نازل کیا گیا۔ وہ سینہ بھی قابل عزت اور قابل مبارک ہوگا جس میں اس کلام کو محفوظ کیا گیا ہو۔ وہ زبان بھی قابل عزت اور قابل احترام ہوگی جس زبان سے اس کلام کو جاری کیا گیا ہو، اور وہ سماعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل عزت اور قابل احترام ہو جاتی ہیں تو اس کلام کو سننے کے لیے بے قرار رہتی ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتی ہیں۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ پہلو اختیار کیا جو ہم دنیا والوں کے لیے ایک بہتر اور ایک اچھے ہونے کا جس میں نشان پایا جاتا ہو. اسی وجہ سے آپ نے قاری صاحب کی، قاری عبدالمتین صاحب کی زبان سے تلاوت جو سنی تو یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو تاثیر ہے یہ اس کلام کی تاثیر ہے، اور اس کلام سے رغبت اور تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ زبان میں بھی یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اقبال نے فرمایا تھا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. لیکن قرآن بذات خود ایک بابرکت کلام ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا کلام، یعنی یہ حروف اللہ کے، یہ الفاظ اللہ کے، یہ جملے اللہ کے، یہ کلام اللہ کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلام کی برکت سے ہر وہ چیز بابرکت بن جاتی ہے جو اس سے منسلک ہو جائے، جو اس سے جڑ جائے. جگہ ہو، وقت ہو، زبان ہو، دل ہو، سماعت ہو، یا عمل کی دنیا میں پورا انسان. اس اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم قابل توجہ بات ہے. شب قدر کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ عشرہ اخیر رمضان کے تیسرے عشرے میں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ویسے تو ہر فرد ہی اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بطور خاص وہ لوگ کہ جو دنیا بھر کی مسجدوں میں اپنی خاص تنہائی میں اس رات کو تلاش کرتے ہیں. تو آج کی ملاقات کا دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ کہ خاص تنہائی اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے اور اس سے پہلے بھی دیگر امتوں کے لیے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اپنے اندر ایمان کا جوہر پیدا کرنے کا، اپنے اندر تقویٰ کی قوت اور طاقت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے ہر فرد کو کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے کہ جس میں وہ صرف اور صرف اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہو اور صرف اسی سے بات چیت کر رہا ہو. اعتکاف کی حالت میں کچھ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں. یہ اس سنت کی یاد تازہ کرنے والی ایک صورت ہے جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کیا. اور ہم سب سیرت کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ غار حرا وہ آپ کا سب سے پہلا معتکف تھا، یعنی وہ سب سے پہلی جگہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اعتکاف لوگوں سے الگ ہو کر، لوگوں سے کٹ کے تنہائی میں اس رب ذوالجلال کو یاد کرنا اور اس کی باتوں پر غور کرنا، یہ اس کا نام ہے. یہ تنہائی آدمی کو کسی وقت بھی میسر آ سکتی ہے، بس ذرا توجہ کی بات ہوتی ہے. اس سنت کو اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے جاری رکھا، دو بڑے معروف انداز. ایک انداز ایسا اختیار کیا جو تمام مسلمانوں کے لیے فرض بنا دیا گیا، اور ہم میں سے ہر مسلمان 5 وقت اس اعتکاف کی کیفیت میں، اس تنہائی والی کیفیت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور دوزانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں. اس تنہائی میں، یعنی یہ ایک شارٹیسٹ اعتکاف ہے، مختصر ترین اعتکاف کہ جس میں ہر مسلمان کو، مرد و زن کو اللہ رب العزت نے شامل کر دیا. گویا کہ غار حرا کی اس برکت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ نمازوں کا قائم کیا ہے. اس لیے سامعین گرامی،
آپ نماز کو محض قیام، رکوع اور سجدہ نہ سمجھے۔ یہ اعتکاف کی ایک ایسی حالت ہے جس میں ہر انسان نماز کے آغاز میں باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دکھاتا بھی ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہر چیز سے لا تعلق ہو کر اے اللہ صرف اور صرف تیرے حضور کھڑا ہوا ہوں اور تجھ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں اور تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی ملاقات ہے جو محبت کرنے والے اور محبت کی طلب کرنے والے دو، ایک ہستی ہے اللہ کی اور دوسرا بندہ ہے، وہ اپنی شخصیت کے ساتھ اس ملاقات کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ کیا ہی لذت ہوگی اس ملاقات کی جس میں ملاقات کرنے والا باقاعدہ اس احساس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہو کہ میں دنیا میں اور کائنات میں اس ہستی سے مل رہا ہوں جس ہستی سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں، جس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، جس سے بڑا مہربان اور کوئی نہیں، جس سے طاقتور اور کوئی نہیں، جس سے زیادہ عطا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ان تمام صفات کو ذرا حاضر کر کے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو در حقیقت ایک طرح کے مختصر اعتکاف میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف ہم لوگ مسجدوں میں رمضان کی آخری عشرے میں کرتے ہیں، اور تیسرا اعتکاف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ وضو کی شرط لگائی، نہ کسی خاص مقام پہ بیٹھنے کی شرط لگائی، نہ کسی اور چار دیواری کے اندر محبوس ہونے کی شرط لگائی۔ وہ محض احساس کا اور سوچ کا ایک انداز ہے جس کی بنا پر ہر شخص جب چاہے وہ تنہائی میں داخل ہو سکتا ہے۔ سامعین گرامی، یقیناً آپ کو یہ تجربہ حاصل ہوگا کہ تنہائی در حقیقت احساس کی اور شعور کی تنہائی کا نام ہے، اور وہ آدمی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ محض اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اختیار کر سکتا ہے۔ بعض اوقات پوری بھیڑ میں انسان تنہا رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا، بے شمار قسم کے خیالات، بے شمار قسم کی سوچیں اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس ملاقات کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی یہ ایک تربیت گاہ ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ ایک توجہ ہے۔ اس کو جس شخص نے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور اسے ایسی نعمت سے نوازتا ہے جس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں نے آقا رحمت علیہ السلام کا فرمان پڑھا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی محبت میں جس آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ آنسو کیسے نکلتا ہے؟ آپ غور کیجئے، یہ آنسو ایسے نہیں نکلتا۔ جب اندر پوری تنہائی میں انسان توجہ کرتا ہے اپنے اللہ کی طرف اور اس کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے احسانات کو یاد کرتا ہے، تو اندر اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اظہار کے لیے آنکھ میں ایک آنسو باہر نکل آتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندر اس نے اپنے دل کو آباد کر رکھا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، پاکستان کے مشہور، ہم نے یہ شعر بھی کئی بار پڑھا کہ الف اللہ جنبے دی بوٹی مرشد من وزلائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائے۔ یہ نفی اور اس بات کا پانی جب ملتا ہے تو اندر ایک آگ جلتی ہے،
اس آگ کے جلنے کی وجہ سے احساس پاکیزہ اور زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، اور اس محبت کے جاگنے کی بنا پر اس کی آنکھ سے یہ آنسو نکلتا ہے جو ایک علامت بن کے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے کہ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر بھی اسی کی ایک کیفیت ہے، یعنی یہ قدر و منزلت والی رات کہ جس میں اللہ نے اپنا کلام اتارا اور اپنے بندے کے دل کو روشن کر دیا، آباد کر دیا۔ اور یہ والی کیفیت جو ہے، جب آپ اس پر سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک نئی دنیا آباد نظر آئے گی۔ آئیے اس کو بھی تازہ کر لیں۔ میں نے جب بھی غور کیا تو یقیناً اس احساس کو زندہ پایا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ والی جو نعمت ہے، دنیا کے ہر پودے کو، ہر درخت کو، زمین سے پھوٹنے والی ہر ذی روح کو اور زمین پہ پیدا ہونے والی ہر ذی روح کو عطا کرتا ہے۔ آپ ان تمام ذی روح اشیاء پر غور کریں، دنیا میں ان کا وجود کس طرح ہوتا ہے۔ ایک بیج زمین کی تنہائی میں چھپتا ہے اور اس تنہائی میں اپنے اعتکاف گاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بیج اپنے اندر کچھ سوچتا ہے، اپنا تعارف حاصل کرتا ہے، اپنی پہچان کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میری پہچان کیا ہے، میرا کام کیا ہے۔ وہ کئی ہفتوں تک زمین کی گہرائی میں، تنہائی میں، تاریکی میں، اپنے اعتکاف گاہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور جب زمین کے اندر اس بیج کو اس کی پہچان مل جاتی ہے تو وہ پھر زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میری پہچان کیا ہے، میں کس پھل کا پودا ہوں، میں کس پھول کا پودا ہوں، مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر وہ اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سایہ دینے والے پیڑ بڑے ہو کر اللہ کی مخلوق کو سایہ فراہم کرنے لگتے ہیں، خوشبو پھیلانے والے پودے اپنے پھول نکال کر خوشبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، پھل اور اناج پیدا کرنے والے پودے وہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا کر ان کے رزق کا بندوبست کر کے دنیا والوں کو اپنی اپنی پہچان بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی بھی نباتات ہیں صرف اسی پر غور کر لیں، باقی حیوانات کو بے شک بعد میں غور کے لیے اس کے لیے غور کریں، لیکن نباتات پر ہی غور کریں گے تو اپنی اور نباتات کے ساتھ ایک مناسبت آپ کو نظر آ جائے گی۔ پودے بتاتے ہیں اپنی خوشبو کے ذریعے سے، اپنے پھلوں کے ذریعے سے، اپنے سایوں کے ذریعے سے، اپنی لکڑی کے ذریعے سے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ان پودوں کو اللہ نے یہ پہچان عطا کی، اور اس پہچان کے بعد یہ سرزمین سرسبز ہو کر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ہم انسانوں کو بھی یہ شب قدر اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ انسان، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے اتنا بڑا دماغ کس لیے دیا گیا ہے، تمہیں اتنی بے شمار قسم کی صلاحیتیں کس وجہ سے عطا کی گئی ہیں، یہ اتنا طاقتور دل اور اتنے ہاتھ پاؤں کی صلاحیتیں تمہیں کس وجہ سے دی گئی ہیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ جس نے کسی رمضان میں کسی شب میں بھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا اور اسے اس کا جواب مل گیا تو جان لیجئے اس کی وہ رات اس کی لیے شب قدر بن گئی، اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی آخرت سنور گئی۔ جسے یہ سوال کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اس نے اپنی پہچان نہیں کی، چاہے وہ زندگی بھر کے رمضان گزارتا رہے،
ساری راتیں جاگ کر گزارتا رہے، اسے شب قدر حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شب قدر تو اپنی قدر کی پہچان کی رات ہے، شب قدر اپنی قدر کی پہچان کی رات ہے کہ اللہ نے ہمیں معزز کس لیے بنایا، اشرف المخلوقات کس لیے بنایا، بہترین انسان کس لیے بنایا، ایک مسلمان کس لیے بنایا، مومن بنا کے اپنا سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ محبت کا حقدار کس لیے بنایا۔ تو یہ شب در حقیقت اس بات کو سوچنے کی شب ہے۔ یہ شب رات مغرب کے بعد شروع نہیں ہوگی، یہ شب ہر وقت موجود رہتی ہے۔ عربی زبان میں لیلہ کا جو لفظ ہے یہ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب آج سے کئی سال پہلے سوڈان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ تو سوڈان میں دن کے وقت سوڈانی ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے ماذا تفعل اللیلہ، آج تم کیا کرو گے؟ ہم حیران ہوتے کہ اس نے آج کے لیے لیلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں یعنی عربی زبان میں لیلہ صرف رات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دن اور رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، آج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ پہچان لیا، اور جب سورۃ القدر کی تفسیریں پڑھی تو اس میں بھی یہ بات بالکل واضح نمایاں نظر آ گئی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر اگر ہم رات سمجھیں تو اگر حرمین میں رات ہے تو دنیا کے بے شمار علاقوں میں دن ہوتا ہے۔ تو اگر جبریل امین وہاں آئے اور صبح تک وہاں پر برکتیں نچھاور کرتے رہے تو باقی دنیا والے تو محروم ہیں، تو پھر اس کی برکتیں ان تک کیسے پہنچیں گے؟ تو در حقیقت لیلہ کا لفظ صرف رات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، دن اور رات یعنی پوری دنیا میں یہ لیلۃ القدر اسی طرح گردش کرتی ہے جیسے آسمان کا سورج گردش کرتا ہے۔ وہ جہاں بھی جائے اس کی روشنی وہاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہر قدم پر نیا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ایک تعارف یہ بھی کروایا ہے کہ وہ رب المشارق و رب المغارب ہے، کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب، کیونکہ سورج جہاں جہاں طلوع ہو رہا ہے وہ اس کا دن بن رہا ہے اور اس کا مشرق بن رہا ہے، اور جہاں جہاں سے جا رہا ہے اس کا مغرب بن رہا ہے۔ گویا کہ دنیا کا ہر خطہ مشرق و مغرب میں اللہ رب العزت کی اس قدرت کا حصے دار بن رہا ہے، اور شب قدر کی برکتیں، لیلۃ القدر کی برکتیں اسے میسر آ رہی ہیں۔ سامعین گرامی، ابھی سے ارادہ کر لیجیے اور ابھی سے ہمت کیجیے کہ غور و فکر کی یہ عبادت، اپنی ذات کی پہچان کی یہ عبادت، دنیا میں انسان کی تخلیق کے مقصد کی یہ عبادت ہم نے ابھی سے شروع کر لینی ہے۔ گھر میں جا کر بطور خاص اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی خواتین کو بتائیے، اور ان سے کہیے کہ نماز کے بعد 10-15 منٹ کے لیے ہی بالکل خاموش ہو کر اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیے اور یہ سوچئے کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے، اور مجھے کس لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ کام کیا، آپ لوگوں نے بھی یہ کئی بار کام کیا ہوگا۔ گھر میں گلاب کا پودا لگایا، لیموں کا پودا لگایا، کسی اور چیز کا پودا لگایا، اگر وہ چیز مطلوب جو تھی وہاں سے برآمد نہیں ہو رہی تو چند ہفتے انتظار کیا، پھر اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ جو گلاب خوشبو نہ دے، جو پودا اناج نہ دے، جو پودا پھل نہ دے اور پھول نہ دے، تو وہ محض سینے چمن میں لگانے کا کیا فائدہ؟ ہم اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اسے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اچھی نسل کا پودا لاؤ جو خوشبو دے، جو پھل دے، جو اناج دے۔ ذرا اپنے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی ہمیں اکھاڑ کے باہر پھینک دے اور یہ کہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس انسان کو بنایا تھا یہ تو وہ کام کر ہی نہیں رہا،
ہم نے تو کہا تھا کہ سچائی کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ جھوٹ کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکیزگی کی زندگی کو اختیار کرے گا، یہ گندگی کو ترک ہی نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا تھا محبت اور اخوت اور مہربانی کی زندگی بسر کرو گے، اور یہ تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، غصہ اس کی ناک پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں ہمیں اکھاڑ کے پھینک نہ دے، اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ جس نے آنے والی ان راتوں کو اور ان ایام کو اس احساس کے ساتھ گزار لیا تو یقین مانیے اسے شب قدر بھی حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا حقدار بھی بن گیا۔ دوسری بات، انسانی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی خلقت اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کر رکھی ہے، وہ اس کا اپنا ارادہ، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا طریقہ وہ خود ہی بناتا ہے، خود ہی نافذ کرتا ہے۔ وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ اس لیے اپنی عقل دوڑانے سے پہلے اس اللہ کی مرضی طلب کر لی جائے، تلاش کر لی جائے۔ اللہ کی مرضی کا پتہ چل جائے گا تو بات آسان ہو جائے گی۔ کیا یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کسی اجنبی شہر میں جائیں تو اجنبی شہر میں جانے سے پہلے کچھ معلومات لے لیتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہاں بھی نشانات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ایک وہ بھی ہے جو بغیر ارادے کے، بغیر معلومات کے کسی اجنبی شہر میں چلا گیا، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں گھوم پھر رہا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہا۔ اور ہمیشہ بہت سے لوگ پوری زندگی اسی ٹامر ٹوئیوں میں گزار دیتے ہیں، راستہ پوچھنے کے بجائے آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے بچانے کے لیے اپنی کائنات کے سب سے عظیم نبی کو ہماری طرف بھیج دیا تھا، اور اپنے کلام میں سے سب سے زیادہ عزت والا کلام ہمیں عطا کر دیا تھا۔ تو جب لکھی ہوئی کتاب موجود ہو اور سمجھانے والے رسول موجود ہوں تو پھر گلیوں میں آوارہ گردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ فلاں دانشور کی کتاب پڑھ لو، فلاں فلسفی کی کتاب پڑھ لو، فلاں بندے سے پوچھ لو؟ کیوں نہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیا جائے؟ یہ سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ قرار پایا، تاکہ اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا انداز بندے کو مل جائے، اور وہ مزید گمراہ ہونے کے بجائے بالکل روشن راستے پر بے دھڑک چلنا شروع کر دے، اور بغیر کسی پریشانی کے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام وہی جو ہم ہر مجلس میں ذکر کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیجیے۔ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں، آخر سے لے کر اول تک پڑھ لیں، کسی سورت سے کسی پارے سے آغاز کر لیں۔ اللہ کا کلام جہاں سے پڑھیں گے وہاں سے ہی آپ کو روشنی مل جائے گی۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ یہ سبق تو ادھورا ہے۔ اللہ نے ہر سورت کو ایک مکمل سبق کے طور پر ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ طریقہ بہت آسان سا ہے، میں نے بھی اس پر تجربہ کیا، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید کے عالم بن جائیں گے۔ عالم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ میں بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اور لوگوں سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جب بھی کوئی مجھ سے فتویٰ پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی میں قرآنی آیات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں، فتویٰ نہیں دیتا۔ اس لیے رہنمائی کے لیے پہلے اپنی
پھر دوسروں کی رہنمائی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، قرآن مجید کی چند آیتیں منتخب کر لیں، کسی ترتیب کے اعتبار سے منتخب کر لیں، 5 آیتیں مثلا منتخب کر لی، 5 آیتیں تلاوت فرمائیں، اور اگر قاری صاحب کی طرح تلاوت سننے کا موقع مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، آپ کسی اچھے قاری سے سن بھی سکتے ہیں، اور یہ اچھے قاری آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، آپ کے موبائل پر، آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہر جگہ موجود ہیں، ذرا سا اسے اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ قاری صاحب میں یہ تلاوت سننا چاہتا ہوں، وہ قاری آپ کو فوراً سنا دے گا، سن لیں یا پڑھ لیں۔ سننے اور پڑھنے کا ایک فائدہ ہے، ہم بعض اوقات معمولی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں زندگی بھر رہتی ہیں، لیکن اگر باقاعدہ آپ ارادے اور توجہ سے سنیں گے اور پھر پڑھیں گے، پھر سنیں گے اور پھر پڑھیں گے، 2-3 بار آپ ایسا کریں گے تو آپ کی تلاوت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ ایک اچھی تلاوت کرنے والے مسلمان اور مومن بن جائیں گے۔ میں نے دیکھا اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، کچھ باتیں کچھ سکھائیں ہلکی پھلکی سی، لیکن کوتاہی ہم سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ ایک سورت میں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے لیپ ٹاپ سے اس سورت کو یاد کرنا ہے۔ جب اس نے وہ سورت 3-4 دن میں یاد کر لی تو میں نے جب اس سے سنی تو بخدا بہت ہی اچھے طریقے سے پوری تجوید کے ساتھ، حالانکہ نہ میں نے تجوید سے وہ سورت پڑھائی تھی نہ اس نے قاری صاحب سے سیکھی، میں سن کر اور اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس نے وہ سورت پورے صحیح انداز میں حفظ کر لی۔ اس لیے پہلا پیغام اس حوالے سے آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر لیجئے، آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں سے کہہ دیجئے، وہ ان آلات سے واقف ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تلاوت سنیے پھر پڑھیے، پھر سنیے پھر پڑھیے، ایک آیت پھر سنیے اور پھر پڑھیے، یہ چند دنوں کی ایکسرسائز ہے، آپ ایک اچھی تلاوت کر سکیں گے۔ بعض اوقات ہم یہ نہیں کرتے، تو جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ بعض جملے غلط بولتے ہیں اور زندگی بھر بولتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں بہت سے لوگ اقامت کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ 2 الگ الگ جملے ہیں، معمولی سا فرق، صرف سمجھانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کلمہ طیبہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر پیش ہے، اور جب آپ یہی کلمہ شہادت کی صورت میں پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دال کے اوپر زبر آ گئی، ان کی وجہ سے یہ اس میں زبر پڑھ لیا آپ نے۔ اب بہت سارے افراد ہیں جو یہاں پر بھی پیش لگا کے اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی جو پیش تھی وہ پیش یہاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ گرامر کے اعتبار سے یا عربی زبان کے اعتبار سے یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کو زندگی بھر ہم اسی طرح دہراتے رہتے ہیں۔ غلطی دور کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ زبان ہماری نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں زبر آنا چاہیے یا پیش آنا چاہیے، لیکن ذرا سی توجہ سے پتہ چل جائے گا کہ ان لفظ جب کسی ناؤن کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے، تب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ یہ میں نے صرف اس وجہ سے پڑھا، آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کوشش کیجیے، موقع تلاش کیجیے کہ تلاوت سنیے پھر پڑھیے، سنیے پھر پڑھیے، تو چند ہفتوں میں ہماری تلاوت اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے 5 آیتیں پڑھی، اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، ترجمے میں یقیناً بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے کوئی گرامر یاد نہیں کرنی، لفظوں کا معنی یاد نہیں کرنا، پہلے مرحلے میں موقع مل جائے تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور اس کی توفیق سے وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن آسان طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی برکتوں کو ہمیشہ کے لیے
زندہ و پائندہ بنانے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ 5 آیتیں سنی، 2-3 بار سنی اور پڑھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ لیکن قرآن تو بند کر کے آپ نے رکھ دیا ہے، دماغ تو بند نہیں ہوا، وہاں تو موجود ہے یہ ترجمہ۔ تو آپ ناشتہ کریں، گاڑی چلائیں، دفتر میں پہنچیں، چلتے پھرتے رہیں، جہاں بھی جائیں اس ترجمے کو دہراتے رہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ 5 آیتیں آپ کو نہ صرف حفظ ہو جائیں گی، بلکہ اس کا وہ بنیادی لیسن، وہ بنیادی سبق، وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا۔ اور اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی، آپ اس کے عالم بن جائیں گے، آپ اس کی معلومات سے واقف ہو جائیں گے۔ سامعین گرامی، شب قدر آپ کے اور ہمارے انتظار میں ہے، بس ہمت چاہیے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محض اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کیجیے اور اس سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے میری پہچان عطا کر دے، تو مجھے بتا دے کہ تو نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے۔ بس جس روز مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی شب قدر آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔